وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 77 حصہ سوم، درس کا نمبر ہے 1699. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. کہہ دو کہ اگر تم خدا کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا. تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 77. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم اس کو نہ پکارو. فقط کذبتم، اب جب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے. فسوف یکون لزاما، تو اب وہ سزا پاؤ گے کہ تمہیں جان چھوڑانی مشکل ہو جائے گی، یا تمہارے لیے اب یہ جھٹلانا جو ہے تمہارے لیے دائمی عذاب کا سبب بنے گا. دیکھیں، میں نے آپ کو گزشتہ سبق بھی اسی کے بارے میں تھا، اور میں اصل میں اس پہ تھوڑا سا وضاحت اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بالکل اس پہلو سے غافل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے یعنی پکارنے کا مطلب کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے. اصل میں تو اگر میں سچی بات کہوں تو دین کی کسی بھی چیز کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں اور اس کے اصل مفہوم کے بارے میں ہم نہیں جانتے. ہمارا علم نہیں ہے، ایک. دوسرا، ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اور تیسرا، جب آپ جاننے کی کوشش نہیں کرتے تو آپ کو تو پھر دیکھیں، آپ جب طلب نہیں کریں گے کسی علم کی تو وہ آپ کو نہیں ملے گا. اور یعنی دنیا کا بھی یہی اصول ہے کہ بچے کو آپ نے پڑھانا ہے تو اس کو اسکول بھجوانا ہوگا، فیسیں دینی ہوگی، اساتذہ سے وہ پڑھے گا، تو تب جا کے کہیں 15-16 سال میں جا کے بچہ جو ہے وہ سیکھ کے جو ہے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. اگر وہ اسکول نہ جائے، اسکولنگ نہ کرے، سیکھے نہیں اور محنت نہ کرے تو وہ تو نہیں ہو سکتا. دین تو دیکھیں، دین ایک علم ہے، دین ایک راستہ ہے، اور یہ اللہ کا راستہ ہے. اور سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ اللہ تو ہماری منزل ہے نہیں، اللہ ہماری منزل نہیں ہے. تو اب اس کے راستے کو جاننا ہمارے لیے غیر اہم ہے. ایک جگہ آپ جانا ہی نہیں چاہتے دنیا میں بھی. اب مردان میں رہتا ہوں، بہت سی ایسی جگہیں ہیں
میری 65 سال عمر ہو گئی ہے، ایسے محلے ہیں، ایسی جگہیں ہیں جہاں میں ابھی تک نہیں گیا، مردان میں، اور وہ میرے لیے مطلب زیادہ دور تو نہیں ہوں گی۔ مردان میں ارد گرد میں ایسے ایریاز ہیں جہاں میری کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی میرا وہاں رشتہ دار نہیں رہتا، کوئی میرا اور جاننے والا نہیں ہے، کسی نے مجھے بلایا نہیں ہے، تو وہاں میں نہیں جاؤں گا۔ یہی بات ہے اللہ کے دربار کی۔ اسلام تو اللہ کے دروازے کا راستہ بتاتا ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے۔ قرآن اللہ تک کا سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ تو وہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ تو ہم تو آپ دیکھ لیں، دین کے بارے میں جاننا یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، جاننا بھی نہیں چاہتے۔ جو کچھ بھی ہماری معلومات ہیں تو وہ سنی سنائی ہیں، ہم نے تحقیق نہیں کی ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک شخص کسی نہ کسی خاص مسلک پر ہونا لازمی سمجھتا ہے۔ بھئی اگر آپ دیوبندی نہیں ہیں تو پھر بریلوی ہوں گے، بریلوی نہیں ہوں گے تو اہل حدیث ہوں گے، اہل حدیث نہیں ہوں گے تو شیعہ نہیں ہوں گے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ ایسا مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ، بھئی اپنا فرقہ بتائیں۔ میں کہتا ہوں میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں، تو ان کو یقین نہیں آتا۔ بہرحال تو دیکھیں، قرآن، دین اور حضور کی پیروی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن میرا کام تو دیکھیں بتانا ہے آپ کو، اور قرآن ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ میرا فرض بنتا ہے کہ جو میری معلومات ہیں میں آپ کو بتاؤں، آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ آیت جو ہے بڑی یعنی توجہ کے قابل ہے۔ اس میں ایک وعید ہے، اگر لولا دعاؤکم، اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، کہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی خیال نہیں رکھے گا روز قیامت۔ دنیا تو دیکھیں، دنیا تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے، آپ اس کو پکاریں یا نہ پکاریں، وہ دنیا جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملے گی۔ لیکن دنیا میں آپ کو ضرورت ہے اللہ سے رابطے کی، اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی، اللہ کے راستے پر چلنے کی، اور اللہ سے ایک خاص تعلق کی۔ آپ کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی، اس کی برکات کی۔ اب جب کہ آپ اس کو نہیں پکار رہے، تو پھر یہ کچھ بھی آپ یعنی آپ پھر کیا ہوں گے؟ آپ پریشان حال ہوں گے۔ اور دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو ایک بات بھی بتا دوں، سادہ سی بات ہے۔ آپ کیسے پتہ چلائیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، بے پرواہ ہے؟ یا آپ کیسے پتہ چلائیں گے کہ میرا دل یاد الہی سے غافل ہے؟ یا آپ کیسے سیدھے راستے پر ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چلائیں گے؟ وہ بالکل آسان بات ہے، میں آپ کو اس کا علامات بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ پریشان حال ہیں، بدحال ہیں، اگر آپ کی سوچیں دنیا تک محدود ہیں، آپ کی سوچیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی خوشیاں اگر دنیا تک محدود ہیں، اور اسی پہ آپ کا دل خوش بھی ہوتا ہے اور دل دکھتا بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل یاد الہی سے غافل ہے، اور آپ ایک بدحال زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، آج تو ہر شخص پریشان حال ہے اور خوشحال نہیں ہے۔ قلبی اطمینان، خوشحالی سے میری مراد قلبی اطمینان، دائمی سکون اور دائمی راحت، دائمی چین، یہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اللہ کو نہیں پکار رہے، آپ ظاہر کو پکار رہے۔ انسان، گزشتہ نشست میں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ انسان جو ہے چونکہ یہ ظاہر کو پکار رہا ہے اور اپنے رب سے غافل ہے، لہٰذا آج کا مسلمان اللہ کے عذاب میں ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور،
اور قرآن میں لکھا ہوا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو مخلص لوگ ہیں اللہ کی رحمت تو ان پہ ہوتی ہے، اور جو مخلص نہیں ہے تو وہ اللہ کی لعنت میں ہوں گے۔ یا رحمت یا لعنت، دو ہی طبقے ہیں دنیا میں، دو ہی طبقے ہیں، ایک وہ جو لعنتی ہے اور ایک وہ جو جس پر اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ، یہ بات نوٹ کر لیں، میں بالکل تسلی سے آہستگی سے آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، اگر آپ کی ترجیح آخرت نہیں ہے، اگر آپ آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے، تو اب آپ اللہ کی لعنت میں ہوں گے، اللہ کی لعنت ہوگی، اور یہ قرآن کا مضمون ہے۔ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پہ اللہ کی تمام فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہوگی۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، تو پھر آپ اللہ کی لعنت میں ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے، اس کی صفات پر آپ یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر آپ کی منزل ہے، اگر دنیا کو آخرت کو آپ نے ترجیح دے دی ہے دنیا پر، اور آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے، اور آپ اللہ کے راستے پر اگر چل رہے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں، قرآن کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ اللہ کی رحمت میں ہیں، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، خوش رہیں، آباد رہیں، آپ کے لیے جنت ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ دنیا میں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں، جو مخلص لوگ ہیں، یہ دنیا میں ان کے لیے بھلائیاں ہیں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، بہت ہی اہم مضمون ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ دعا ہے، رب کو پکارنا ہے۔ تمام پیغمبران کرام رب کی طرف بلانے والے ہیں، اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ رب کو پکارو، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارو۔ اور اس کی میں نے آپ کو یہ مضمون اصل میں بیان تو کر دیتا ہوں، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میرا کام تو بیان کرنا ہے، تو میں تو بیان کروں گا۔ یعنی زندگی اللہ کے لیے خالص کر کیجیے، فادعوا اللہ مخلصا لہ الدین، یہ مطلب ہے اس کا۔ اللہ کو پکارو، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر چلو، اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو۔ دین یعنی زندگی اس کے لیے خالص کر لو۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہاری کوئی حاجت ہی نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تھوڑی دیر ہنس کھیل لیں، اور یعنی یہ پھر آپ کے لیے آخرت کے حساب سے یہ دنیا جو ہے پھر جنت ہوگی، کیونکہ یہاں تو آگ میں جلنے کا عذاب تو نہیں ہے نا۔ ہاں دل آپ کا پریشان رہے گا، آپ بدحالی کی زندگی گزاریں گے، لیکن دوزخ کی نسبت یہ دنیا جو ہے یا جنت میں شمار ہوگی اور ہوئی ہے۔ جنت الکافر سجن للمومن، مومن کے لیے قید خانہ ہے، پابندی ہے، اور جنت ہے۔ ابھی میں اپنے لیے ایک کپ چائے بنا رہا تھا، قہوہ، تو جس برتن میں پانی رکھا تو وہ اسٹیل کا برتن تھا، وہ ابل گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پین چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے کنارے جہاں پانی نہیں لگتا وہ از حد گرم ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ابل رہا ہوتا ہے اور جب آپ اس کو کہیں ڈالتے ہیں کسی برتن میں یا اچانک میں ڈالتے ہیں تو ایک ابلنا، یعنی زیادہ تیزی سے شور آتا ہے ابلنے کا۔ اس سے زیادہ گرم آپ کو پانی پلایا جائے گا جس پر آپ کو یقین نہیں ہے، کھولتا ہوا پانی جس کو آپ پینے پر مجبور ہوں گے۔ یہاں تو یہ کھولتے ہوئے پانی کو ہم دور سے بس دیکھ کے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا تھا، اندازہ لگا رہا تھا۔ اور دیکھیں یہ دنیا جائے عبرت ہے،
یہاں کچھ نہ کچھ آثار موجود ہیں. اب کھولتا ہوا پانی، یہاں تو آپ کھولتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالنے کا یا منہ سے گرم کھولتا ہوا پانی آپ تو پیتے نہیں ہیں اور نہ پی سکتے ہیں یہاں پر. وہاں آپ کو پینا پڑے گا. تو آپ کی جو انتڑیاں ہیں، پیٹ کا سب کچھ گل کے نیچے سے نکل آئے گا. تو ایسی بات ہے جس پر دیکھیں ہمارا تو دیکھیں ایک صاف بات میں آپ کو کرتا ہوں کہ نہ ہمارا جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر. بالکل کلیئر بات ہے. دوبارہ زندگی، آخرت، حشر اور روز قیامت، جزائے اعمال، جنت، دوزخ، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں، اس میں تو دیکھیں کوئی دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے اپنا رخ کر لیا ہے ظاہر کی طرف، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا جینا مرنا ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے سارا. اللہ اللہ اللہ. اب یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں بڑی اہم ہے اور اس میں بڑی جھڑکی ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا اگر تم اس کو نہ پکارو. اور اب تم نے جھٹلا دیا. اب یہ جھٹلانا جو ہے اس کی وجہ سے تم دائمی عذاب میں ڈالے جاؤ گے. فسوف یکون لزاما. ظاہر ہے دیکھیں مومن گناہگار ہو سکتا ہے لیکن وہ باغی نہیں ہوتا. ہماری آج جو جنریشن ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی ہے محض اس بنا کہ یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، محض اس بنا کہ یہ نماز میں اٹھک بیٹھک کرتے ہیں یا بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، یا چند پیسے دے دیتے ہیں زکوٰۃ کے، یا سیر و تفریح کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں مکہ مدینہ. اس بنا پر ہم اپنے آپ کو ہم میں اسلام کی کوئی صفت ہے ہی نہیں جو بنیادی صفت ہونی چاہیے کہ رب کو پکارنا ہے، وہ ہم میں ہے ہی نہیں. ہم تو دنیا کو پکار رہے ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، آپ جیسے بھی اس کو لیتے ہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. ذرہ. کلمہ طیبہ کو ہم نہیں جانتے تو ایمان کہاں سے آ گیا؟ یعنی کلمہ طیبہ کے مفہوم سے واقف نہیں ہے، نہ ہونا چاہتے ہیں. کبھی آپ نے کسی اپنے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں 20 سال سے لے کر یا 15 سال سے لے کر 80 سال تک کی اگر آپ کی عمر ہے، یعنی اس کے درمیان ہے، آپ نے کبھی کلمہ طیبہ کا مطلب کسی سے پوچھا ہے یا کسی نے آپ کو بتایا ہے؟ بس سنی سنائی باتیں ہیں. اور کتاب ترجمہ کیا ہے؟ بس ترجمے میں تو تشریح نہیں ہوتی. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اس کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ معبود تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی کہ یہ تو میں تو بتوں کی پوجا نہیں کرتا. عام طور پہ کہ بھئی تم وہ جو اسلام قبول کرواتے ہیں نا کسی ہندو کو، تو کہتے ہیں کہ تم بت پرستی کے خلاف ہو، تو کہتے ہیں ہم خلاف ہیں. ہم نے محدود کر دیا ہے غیر اللہ کی اطاعت کو، ہم نے محدود کر دیا ہے اور وہ بت پرستی تک ہم نے محدود کر دیا ہے. بہرحال دیکھیں یہ سوچنے کے مقامات ہیں اور جاننے کے مقامات ہیں. قل ہم اللہ کو نہیں پکار رہے، یہ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں. ہمیں پکارنا ہے اپنے رب کو، اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ پر یقین کریں کہ آپ وہ نہیں ہیں جو نظر آ رہے ہیں، آپ وہ ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہے. اپنی حقیقت کو پہچانیں، اس پر یقین کریں. پھر اپنی منزل کے بارے میں سوچیں کہ میں نے جینا کیوں ہے، میرا جینا مرنا کس کے لیے ہے، میں کیوں بنایا گیا ہوں، میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بھجوایا ہے، کیا وہ چاہتا ہے مجھ سے. دیکھیں باقی ہر تخلیقات کی مقاصد ہمیں معلوم ہے.
یہ جتنے بھی قسم کے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اجناس وغیرہ، یہ کس کے لیے ہیں؟ مقصد معلوم ہے، انسان کے لیے، کچھ جانوروں کے لیے، کچھ انسان کے لیے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہے، یہ چارپائے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ گائے، اس کا دودھ بھی ہم پیتے ہیں، اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اور ساری یعنی اس کی سری بھی کھاتے ہیں، پائے بھی کھاتے ہیں، اور سب کچھ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک مخلوق کا ایک خاص مقصد ہے، خواہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے، اس میں آپ، لیکن انسان کا کوئی مقصد بظاہر نظر نہیں آ رہا، اس کے ہاتھ کچھ آ نہیں رہا۔ دنیا اگر آپ نے 10 کھرب روپے کما بھی لیے تو وہ تو آپ جب مریں گے تو وہ چھوڑ جائیں گے آپ۔ تو اس کا بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ جو بھی آپ کر رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں زندگی ہم اللہ کے لیے نہیں گزار رہے، مختصر بات، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا مقصود ظاہر، ہمارا محبوب، ہمیں محبوب ظاہر دنیا۔ اب جب میں دنیا کو کہتا ہوں، دنیا اور ما فیہا، اس میں سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات آ جاتی ہے۔ آپ اپنا کتنا خیال رکھتے ہیں، بیماری سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو گرمی سردی سے بچاتے ہیں، لباس اپنے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں نا، کھانا پینا ساری عمر آپ کا لگا رہتا ہے، یہ ناشتے، یہ ظہرانہ، یہ عشائیہ، یہ سب، یہ چائے کے ساتھ کچھ آپ کو ضرور چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہماری زندگی غیر اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ، ما سوا اللہ۔ یہ تھوڑی سی کتابی الفاظ ہیں گرامر کے حساب سے، تو لیکن یہ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں۔ ہم نے اپنی زندگی اللہ کے علاوہ دنیا کے لیے خاص کر دی ہے۔ ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے آپ سے محبت، اپنے گھر والوں سے، بیوی شوہر سے، بیگم صاحبہ بس گھر پہ رہتی ہیں، بس ایک ہی ان کی ذہن میں شوہر گھومتا رہتا ہے، وہ تو مجھ سے اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، میرے بچے میرا پوچھتے بھی نہیں ہیں، یا یہ وہ مختلف قسم کی حالات ہوتے ہیں۔ آپ ظاہر ہی کی سوچ میں گم ہیں، اور یہ کافر کی پہچان ہے کہ یہ آفاق میں گم ہے۔ آپ کے اقبال کا ایک شعر کا مصرع ہے نا، کافر کی ہے پہچان کہ یہ آفاق میں گم ہے۔ مومن تو آفاق کو استعمال کرتا ہے اللہ کے لیے۔ دنیا کو دیکھیں، دنیا کو استعمال کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن دنیا کو مقصود بنا لینا، اس کو اپنی زندگی کا مدعا بنا لینا، یہ بات جو ہے یہ حرام ہے۔ حرام مطلب ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ ہمارا مدعا، آج کے مسلمان کا مدعا، مقصود، محبوب اور مطلوب دنیا ہے، حاصل دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنے خوشیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، آپ کے جو مستقبل کے منصوبے چل رہے ہیں تو اس کو دیکھ لیں، اس سارے کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم بس یہی ہے۔ اللہ، تو ایک بہت ہی ہم ایک غافل معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور میں نے جو گزشتہ سبق تھا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس میں ہم یوز ٹو ہو گئے، برے ماحول میں، سرکش لوگوں کے درمیان رہ کر، باغیانہ ماحول ہے، سرکش ماحول ہے، لوگ اللہ سے حالت جنگ میں ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کریں، لوگ اللہ سے، ہم مسلمان اللہ سے حالت جنگ میں ہیں۔ دیکھیں، جب آپ اللہ کے نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں،
یا آپ اگر من چاہی زندگی گزار رہے ہیں ہدایت کو نظر انداز کر کے، تو آپ حالت جنگ میں ہیں، آپ جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مجھے پکارو، اللہ کو پکارو، زندگی اس کے لیے خاص کر دو۔ آپ کہتے ہیں نہیں، میں نے نہ اللہ کو پکارنا ہے بندگی کے حساب سے، اور نہ زندگی تو میری ہے مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، یہ آپ کا کہنا ہے۔ تو ایک بہت ہی دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک بدبودار معاشرے میں رہ رہے ہیں، بدبودار لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، اس بدبو سے ہم عادی ہو گئے ہیں۔ مشرکانہ روش، کافرانہ روش، منافقانہ روش رکھنے والے لوگوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کا شوہر ہو یا بیوی ہو یا بچے ہوں، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، یہ سارے ہمارے، آپ دیکھیں خیالات، اگر خیال آپ کا دنیا کا ہو گیا تو یہ تو اللہ سے آپ حالت جنگ میں آ گئے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کو کہ اے نبی، آپ اپنی نظر رحمت ہٹا لیجئے ان لوگوں سے جو پھر گئی میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتے صرف دنیا کی زندگی۔ یہ آیت 100% آج ہم پر فٹ آتی ہے۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری تمام خوشیاں، تمام غم دنیا سے منسلک ہے۔ کتنا آپ غم مناتے ہیں جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، یا آپ کا بیٹا یا بیوی یا باپ یا ماں، تو آپ روتے روتے اپنا حال کر لیتے ہیں۔ بھئی کیا مسئلہ ہوا ہے؟ وہ ایک مقرر وقت تھا اس کا، وہ چلا گیا اپنے رب کے پاس۔ ٹھیک ہے 2-4 آنسو بہا لو، اس میں تو وہ تو مومن تھا، اپنے رب سے ملاقات کر لی، وہ تو ایک جاتے ہی جنت کے فرشتے آئے اور اس کو لے گئے۔ آپ کیوں روتے ہو؟ اس نے اپنے رب سے ملاقات کرنی تھی، وہ کر لی اور چلا گیا اپنے رب کے پاس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے کیوں اپنا منہ سجا لیا ہے روتے روتے؟ بہت بڑا غم لے لیتے ہیں ہم، آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں۔ بیٹا مر جائے، جوان بیٹا مر جائے، بیٹی مر جائے، بس آپ وہ دل پہ لے لیتے۔ خیر، آپ ذرا سوچیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، دعوت فکر آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی، عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پر رحمان کی آیات سنائی جاتی ہیں، ان کو نصیحت کی جاتی ہے، تو یہ اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں پڑتے، سوچتے ہیں۔ میں بھی آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں آیت نمبر 77 پر، کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آیا ہم اللہ سے بے نیاز ہو کے زندگی گزار رہے ہیں؟ دیکھیں جیسے کوئی تیزا، اگر آپ اللہ سے بے نیاز ہو جائیں گے، اللہ ہم سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ تعالی ہمارا ہو جائے گا۔ یہ قانون ہے، قانون قدرت ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا، اللہ کی رحمت اور اپنی برکتیں آپ پر لوٹائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دنیا کی ایک اچھی زندگی آپ کو دے گا۔ میں سب سے پہلے آپ کو دنیا کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد دلاتا ہوں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ بہرحال سوچیں، یہ بہت، دیکھیں ایک آیت بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ آج اگر آپ نے یہ آیت سنی اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب تو میں نے ربی کو پکارنا ہے، اللہ اللہ کرتے میں نے جان دینی ہے، لیکن اس کا ایک مطلب ہے وہ میں نے بتا دیا ہے۔ یہ زبان سے جو ہے، یہ زبان کی بات نہیں ہے، یہ عمل کی بات ہے کہ آپ اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم
فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ کہہ دو کہ اگر تم خدا کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل